پیارے پاکستانیوں، جمالی لاہور کا سلام قبول ہو۔ 27 مارچ 2022 پاکستان کی تاریخ کا خاص دن، جب قوم بے چین ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ میرے جیسا سینئر سٹیزن بھی پریشان ہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پیش ہوتی ہے 23 مارچ کو، اور اس کے 7 سال بعد قلیل مدت میں مخلص اور باصول قیادت کی رہنمائی میں ہم مسلمانوں کو الحمدللہ ہندوستان میں ایک آزاد ملک نصیب ہوتا ہے، جس کا نام پاکستان، پاک لوگوں کی سرزمین۔ بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان پاک لوگوں کی جگہ ہے۔ جب میں سعودی عرب میں گیا روزگار کی تلاش پہ، میرے عرب ریجنل مینیجر بینک کے مجھے کہتا ہے واٹ از میننگ آف پاکستان؟ میں نے کہا پلیس آف ہالی پیپل۔ کہتا نو 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 نو، اونلی مکہ اینڈ مدینہ از ہالی پلیس۔ میرے پیارے پاکستانیوں، پاکستان پاک لوگوں کے لیے بنایا تھا۔ یہ ایک رول ماڈل بنانے کے لیے پاکستان بنایا تھا کہ ریاست مدینہ کے بعد پاکستان دنیا میں نظریاتی طور پہ محض وجود میں آنے والا دنیا کا دوسرا ملک ہے مسلمانوں کا، اور اس کو بنانے کا مقصد رول ماڈل کے طور پہ دنیا کو پیش کرنا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان بنتے ہی یہ اندرونی خلفشار، انتشار اور سازشوں کا شکار ہو گیا۔ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے غیر ملکی طاقتیں بھی پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں کرتی آ رہی ہیں، اور شاید کرتی رہیں۔ لیکن میں نے ڈاکٹر صفدر صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا کہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا، اور انشاءاللہ میرا ایمان ہے بحیثیت مسلمان پاکستان قیامت تک قائم رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج میں پاکستان میں مشرقی اور مغربی پاکستان میں پیدا ہوا، لیکن آج میں مغربی پاکستان میں رہ رہا ہوں، اور میری بدقسمتی ہمارے سیاسی رہنماؤں کی ناقص عقل اور ان کی ناقص پالیسیاں، ان کی ناقابل اندیشی کی وجہ سے میں نے مشرقی پاکستان اپنی زندگی میں کھو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ آج اس حالات سے ہم دو چار ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہمارے لیے اور کچھ نقصان نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں بیدار ہونا ہے۔ یہ ہمیں فرقہ پرستی، جماعتوں کے جو گروہ بندی ہے، جو جماعتوں کی وابستگی ہے، اس سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلتے، اپنے دل و دماغ کو اللہ اور رسول کی غلامی میں نہیں دیتے، تو مجھے ڈر ہے میرے دوستو کہ ہمارے ساتھ کہیں کوئی اور بڑا حادثہ نہ ہو جائے۔ عمران خان معمولی آدمی نہیں ہے، وہ ایک نظریاتی آدمی ہے۔ اس کی زندگی نظریات سے منسلک ہے،
اور اس نظریات سے پہ چلتے ہوئے اس نے دنیا میں عزت بنائی. پھر وہ اپنی محنت سے، اپنی جد و جہد سے پاکستان کا وزیر اعظم بنا. لیکن شاید اس کو اچھی ٹیم نہیں ملی. اچھی ٹیم نہ ملنے کی وجہ سے آج وہ مشکلوں سے دوچار ہے. اس کو وہ نظریاتی لوگ نہیں ملے جو ارطغرل کو، غازی کو اس کے ڈرامے میں اس کے مخلص ساتھی ملتے ہیں اور اس پہ جان نثار ہوتے ہیں، اپنی جان اس پہ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں. اس ڈرامے کو پاکستان میں لانے والا عمران خان ہی ہے، اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہتا ہوں. اس ڈرامے کی میں کریم آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ وہ کریم ہے اس ڈرامے کی. ارطغرل غازی جو ایک قبیلہ اکائی کا سردار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مخلص لوگ ہوتے ہیں جو اسلام کی سربلندی، سرفرازی اور اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے اور اپنے وقار کو، عزت نفس کو، دین کو سب سے آگے رکھتے ہیں. طمع، لالچ ان میں دور نہیں ہوتا. ان میں سے اگر ایک سپہ سالار وانگسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور ارطغرل غازی ویسے سردار اس کو سزا دیتا ہے تو وہ اس سزا کو قبول کرتا ہے وانگسی، اور حالات اور واقعات کی روشنی میں وہ غور و فکر کرتا ہے اور آخر اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ میں اس غلطی کا ازالہ کیسے کروں. اور اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے وہ اپنے مسجد کے امام کے پاس تشریف لے جاتا ہے اور وہاں جا کے اپنی ان کو رودات سناتا ہے. اور ان کا جو وانگسی کے ساتھ جو مکالمہ ہوتا ہے اور ندامت ہونے کے بعد، اور اس سے کس طرح انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اور اپنے گروپ لیڈر، جماعت کے سربراہ جیسے عمران خان ہے یا ارطغرل غازی ہے دکھایا گیا اس میں، تو ارطغرل غازی سے وہ کس طرح اپنی نقصان کی، اپنی ندامت کی تلافی کرتا ہے اور اس کے لیے کس طرح تیار ہوتا ہے. یہ اس میں جو چھوٹا سا کلپ ہے اس میں دکھایا گیا ہے. تو آپ برائے کرم اس موجودہ سناریوں کے حوالے میں یہ چھوٹا سا کلپ ضرور دیکھیں اور اس پہ غور فکر کریں کہ کاش عمران خان کو ایسے وانگسی جیسے ساتھی مل جاتے تو آج عمران خان اس مشکل سے دوچار نہ ہوتا.